اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتقون فی عامہم وتستنبتون فی اجسادہم۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 221 درس نمبر 4 کہ یہ 221 فصاحت اور بلاغت میں اعلیٰ ترین خطبہ ہے علماء کے نزدیک۔ تکاثر میں پڑے ہوئے افراد کے لیے امام نے یہ ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں تتقون فی عامہم، تم سب تکاثر میں پڑے ہوئے افراد کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ دنیا پرست انسان، ہوا پرست انسان، جہالت کی طرف بڑھ رہے ہو، تکاثر کی طرف بڑھ رہے ہو۔ وَتَسْتَنْبِتُونَ فِي أَجْسَادِهِمْ، یہ تمہاری کھیتیاں اور باغات ہیں جو تم نے ان کے قبرستانوں کے اوپر بنائے ہوئے ہیں۔ تم نے اس زمین میں دانے ڈالے، تمہارے آباء و اجداد کی مٹی سے چاول اور گندم نکلی ہے، یا ان پر قبرستانوں کی عمارتیں، ان کی قبرستانوں پر عمارتیں بنا رہے ہو، روڈ بنا رہے ہو، اور قبرستان سے درس نہیں لے رہے، درس عبرت نہیں لے رہے، تقوی حاصل نہیں کر رہے، کوثر میں نہیں آ رہے، بلکہ تکاثر میں پڑے ہوئے ہو، قبرستانوں کے اوپر عمارتیں بنا رہے ہو، قبرستان کے اوپر روڈ بنا رہے ہو، قبرستان کے اوپر کھیتیاں کر رہے ہو، چاول کھا رہے ہو۔ تکاثر میں تم بھی گرفتار ہو۔ ترتعون فیما لفظوا، جو رہا کر گئے ان کو تم سب چر رہے ہو۔ انہوں نے زمین میں دانے ڈال دیے تھے، فصل لگا لی تھی، تو وہ فصل تم چر رہے ہو۔ تمہاری زندگی عاقلانہ نہیں ہے، جاہلانہ ہے، نباتی اور حیوانی زندگی ہے۔ نباتی زندگی یعنی پوری توجہ صرف لباس اور جسم پہ دینا، جسم بنانے کی طرف دینا، اور حیوانی زندگی کے شادی کرنا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا، لیکن تقوی کے بغیر۔ وَتَسْكُنُونَ فِيمَا خَرَبُوا، یعنی انہوں نے عمارتیں بنائی، پھر وہ عمارتیں پرانی ہو گئیں، ان کو گرا دیا، پھر تم سب تک یہ زمینیں منتقل ہوئیں، اور تم بھی وہ عمارتیں بنا رہے ہو، تم بھی وہی کام کر رہے ہو، اور یہ عمارتیں تمہاری بنائی ہوئی خراب ہو جائیں گی، بعد والے بھی، تکاثر میں پڑے ہوئے افراد بھی آئیں گے، نئی عمارتیں بنائیں گے۔ انما الایام بینکم وبینہم بواقن ونواحع علیکم، یہ حالات اور ایام تم پر اور ان پر گریہ کر رہے ہیں، زمانہ تم پر گریہ کر رہا ہے، نوحہ پڑ رہا ہے کہ کتنے غافل ہیں۔ وہ آیات الہی، وہ موجودات الہی تم پر گریہ کر رہے ہیں، تم پر گریہ کر رہے ہیں۔ یہ جملہ استعارہ ہے کہ زندگی کے ایام، دنیاوی تعلقات، یہ دنیاوی تعلقات ہی ان کی مائیں ہیں۔ جب وہ تکاثر میں پڑے ہوئے افراد موت کے ذریعے سے ان سے جدا ہوتے ہیں تو دنیاوی تعلقات ان پر گریہ کرتے ہیں، دنیاوی محفل والے ان پہ گریہ کرتے ہیں کہ فلاں بڑی محفل جماتا تھا دنیاوی، بس یہ دنیاوی تعلقات ان پر گریہ کر رہے ہیں۔ اولئکم سلف غایتکم، تم سے پہلے والے، تمہارے آباء و اجداد پہلے ہی انجام تک پہنچ چکے ہیں، اب تم ان کی طرف بڑھ رہے ہو۔ فراتم مناہلکم، اپنے انجام کے لیے تم جلدی حرکت کر چکے ہو، اپنے انجام کے لیے وہ بھی جلدی حرکت کر چکے ہیں، تم بھی جلدی حرکت کر رہے ہو۔ الذین کانت لہم مقامع العز وحلبات الفخر، جن کے دنیا میں عزت کے مقامات تھے، فخر والی سواریاں رکھتے تھے، لیکن وہ لوگ ان فخر والے مقامات اور فخر والی سواریوں سے جدا ہو گئے، اب تمہارے جدا ہونے کی باری ہے۔ سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا، امام نے ان جملوں میں قبر کی دو اقسام بتائی ہیں۔ ایک قبر برزخی ہے کہ وہ مرنے کے بعد سلکوا، سب برزخ کے راستے طے کر رہے ہیں، سالک ہیں برزخ کے راستوں میں، بس برزخ اب دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گئے، برزخ کی طرف، وہ سب برزخ کے راستے طے کر رہے ہیں۔ سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا،
اور سلطت الارض، یہ ارض ہی پہ مانا ہے قبر فقہی ہے، قبرستان ہے، قبر فقہی ہے، اور قبر فقہی مسلط ہوئی ہے علیہم، ان پر مسلط ہو گئی ہے، ان کے جسموں پر مسلط ہو گئی ہے، ان کے گوشت کو کھا لیتی ہے، ان کے خون کو پی لیتی ہے، یعنی ہڈیاں ہو جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ اس امام فرما رہے ہیں کہ قبر کی دو اقسام ہیں، قبر برزخی اور قبر فقہی۔ برزخی زندگی اجتماعی نہیں ہے بلکہ انفرادی ہے، یہ دنیاوی زندگی اجتماعی ہے، ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں فردی انفرادی زندگی ہے۔ اول ایک اور نقطہ جو امام نے فرمایا کہ بصیرت سے انسان مرنے والوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے بصیرت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ بصیرت ہی نہیں کیا، من عرف نفسہ فقد عرف رب، جو اپنے نفس کو پہچانے وہ اپنے رب کو پہچانے، وہ حق کو پہچانتا ہے، وہ باطل کو پہچانتا ہے، وہ صحیح کو پہچانتا ہے، وہ غلط کو پہچانتا ہے، وہ حق کو، وہ جو ہے سچ کو پہچانتا ہے، وہ جھوٹ کو پہچانتا ہے، وہ شر کو پہچانتا ہے، وہ خیر کو پہچانتا ہے۔ بس یہ بصیرت ہے۔ بصیرت والا جب قبرستان جاتا ہے تو قبرستان سے درس عبرت لے کے آتا ہے، درس عبرت لے کے آتا ہے۔ ایک نقطہ، ایک اور نقطہ کہ موت ہر ایک کی غایت، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، یہ نقطہ۔ ایک اور نقطہ جو امام نے ارشاد فرمایا کہ قبور فقہی انسان پر مسلط ہوں گی۔ ایک تو برزخ کو طے کرے گا، عالم برزخ کو انسان طے کرے گا، وہاں زندگی اجتماعی نہیں ہوگی، انفرادی ہوگی۔ قبور فقہی انسان پر مسلط ہوں گی، ان کا گوشت، ان کا خون ختم کر دیں گی یہ قبور، ان کو چورا چورا پاؤڈر بنا دیں گی، لیکن انسان برزخی لحاظ سے راستے طے کرے گا، سفر طے کرے گا۔ بس خدا کرے کہ یہاں ہمارا تعلق علم سے ہو اور ہم علمی راستے طے کریں، بس وہاں علم ہے عمل نہیں ہے، تو علمی راستے ہم طے کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔